الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدود کریم کی ذات ببرکات کریم جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدتوں، ارادتوں، محبت و برا نیاز بندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کی فضیلت کے حوالہ سے آج آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسد کی شرح میں ڈال کے آپ کے قلب اذہان میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل اور سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو گزشتہ امتیں گزری ہیں، ان سب سے بہتر امت کون سی ہے؟ حضور کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ایک امت کے حوالے سے پڑھا ہے، آئے گی وہ امت بعد میں، مگر وہ جنت میں سب سے امتوں میں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا کر۔ حکم ہوتا ہے وہ پیارے احمد کی امت ہے۔ اے اللہ ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے ابھی نیکی کا جذبہ نہیں ہوگا، ابھی نیکی کا جذبہ ہوگا مگر نیکی کی نہیں ہوگی۔ خیال ہوگا مسجد بنوا دو، مدارس کو بنوا دو، یتیم کی مدد کر دو، مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ جو جذبے ہیں ابھی جذبہ ہوگا، نیکی کی نہیں ہوگی۔ ان کے نامہ اعمال میں تو نیکی لکھ دے گا، جبکہ سابقہ امتوں میں سے اگر یہ جذبہ ہوگا نیکی نہیں لکھی ہے۔ جب تک وہ امت نیکی نہ کرے لکھی نہیں جائے۔ فرمایا اللہ وہ امت میری کر دے، فرمایا وہ پیارے محمد کی امت۔ اے اللہ ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے ابھی گناہ نہیں کرے، گناہ کا تصور ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، جبکہ سابقہ امتیں ہیں ان کے تصور میں گناہ ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ امت میری کر، فرمایا نہیں وہ پیارے محمد کی امت ہے۔
اللہ امت میری کر، فرمایا وہ پیارے محمد کی امت ہے۔ اتنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کی، کاش وہ امت میری ہوتی۔ اور سنیں اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، جواب سنیں۔ کہا اللہ امت میری کر، کیا جواب ملتا ہے؟ وہ امت کس کی ہے؟ حضور کی امت ہے، محمد کی امت ہے۔ اللہ وہ امت میری کر، فرمایا وہ محمد کی امت ہے۔ اور کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا اللہ وہ امت میری نہیں کرنی، چل اس امتی کا، اس نبی کا مجھے امتی بنا دے، اس نبی کا مجھے امتی بنا دے۔ روایات میں آتا ہے 11 نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آرزو کی، کاش ہم حضور کی امت میں سے ہوتے، کاش حضور کی امت میں سے ہوتے۔ 11 نبیوں نے آرزو کی ہے کہ ہم کاش حضور کی امت میں سے۔ کسے خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ آج ہم نے نہ کوئی منت مانگی ہے، نہ کوئی چلا کاٹا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسا عمل ہمارے والدین نے نہیں کیا۔ اور کیا ہوا؟ جب دنیا میں آئے، مسجد میں سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور کان میں آ کے اذان دی، کہا مبارک ہو محمد علی کا غلام بن کے آیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گزشتہ امتوں کی جو عمریں تھی حضور کی امت کی عمر کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ امتیں کسی کی 600 سال تھی، کسی کی 200 سال تھی، بڑی بڑی طویل عمر تھی۔ یہودی ہو عیسائی ہو، آج تو 80 سال کا کوئی بابا ہو جائے نہ کہتے یار اس نے بڑی عمر پا لی، کوئی وقت ہی ایسا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر ایسے ہے کہ جیسے نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک، نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے حوالے میں یہ بتایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود اور عیسائی کی مثال دیتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو کچھ کسی شخص کو فرمایا مثال دی، فرمایا جو کچھ مزدوروں سے کام کرائے اور کہے کون شخص ہے جو میرا کام کرے گا، صبح سے لے کے دوپہر تک یہودی کھڑے ہوتے ہیں ہم کام کریں گے ایک قرات کے بدلے، ایک قرات کے بدلے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے صبح کام کیا، دوپہر تک چھوڑ دیا، ان کو ایک قرات ان کا حصہ ملا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کون ہے جو دوپہر سے لے کے عصر تک کام کرے گا؟ عیسائی کھڑے ہوئے، کون؟ عیسائی کھڑے ہوئے، کہا ہم کام کریں گے ایک قرات کے بدلے، ان کو وہ حصہ دے دیا گیا۔ اور فرمایا کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک غروب آفتاب کا کام کرے گا 2 قرات، 2 گنا زیادہ؟ تو حضور علیہ السلام کی امت کھڑی ہوئی، فرمایا یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ تو اب دیکھیں تو یہودی اور عیسائیوں نے اس بات کے لیے غصہ کیا، اظہار کیا ہماری محنت زیادہ اور مزدوری تھوڑی ہے، اور دیکھو ان کی محنت بھی تھوڑی ہے مزدوری بھی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا تمہارا حق میں نے دیا نہیں؟ جو میں نے کہا تھا وہ کہیں گے مولا دیا تم نے۔ عیسائی سے کہا تھا میں نے حق دیا نہیں، وہ کہیں گے یا اللہ تو دیا تو ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عطا فرما دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ کیا بنی اسرائیل کے اندر وہ 1000 سال کی عبادت کیا اس شخص نے جب کی تھی تو حضور علیہ السلام کی امت میں سے جب ایک نے دیکھا کہ ہماری تو 1000 سال امت کی جو عمر ہے وہ ہے ہی، جبکہ ان کی ایک بندے کی 1000 سال عمر تھی، اس مقابلے میں ہماری عبادت بڑی تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات دی ہے، جو کوئی شخص اس رات کو عبادت کر لیتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ 1000 مہینوں سے
افضل ہے۔ یاد رکھنا جو لیلۃ القدر کی رات پا لیتا ہے، اس رات عبادت کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس شخص نے 1000 مہینے سے بھی عبادت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ۔ تو یاد رکھنا ہمارے لیے بس یہی نسبت کافی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حضور کے امتی۔ یہ کیا تھوڑی قسمت کی؟ وہ کیا کہا کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تو بھی کہے کہ میں تیرا امتی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بھی جنت عطا فرمائی ہے۔ جس شخص نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، یاد رکھنا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اب نبیوں کے جانے کے بعد وہ امت گمراہی کے اندر چلے گی، وہ امت گمراہی میں چلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے میری امت گمراہ ہو سکتی نہیں ہے، میری امت گمراہ ہو سکتی نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر میری نظر رحمت میری امت کے اوپر رہے گی، میری نظر رحمت میری امت کے اوپر رہی۔ تو کیسی خوش قسمتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا امتی ہونے کو اعزاز ملا۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے مجھ سے بہت ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا ذکر کریں کہ جہاں حضور کا ذکر کیا جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ وہ حضور کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں یہ حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وگرنہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا جو جتنا زیادہ مجھ محمد پہ درود پڑے گا کل قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہو جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بجائے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان ثوری نے اس کو روکا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی تسبیح کہنی چاہیے اور تم درود پاک پڑھ رہے ہو، ایسا کس نے کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا آپ ہے کون؟ کہا میرا نام ابو سفیان ثوری ہے۔ کہا اگر آپ وقت کے مجدد اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں اپنا یہ قصہ کبھی نہ سناتا۔ کہا میں حج کی نیت سے چلا تھا، میں تھا میرا باپ تھا، سفر لمبا ہو گیا، میرے باپ کو بخار ہو گیا اور ایسا بخار ہوا کہ راستے کے اندر دم توڑ گیا۔ میں نے اوپر کپڑا دینے لگا تو میرے باپ کا چہرہ بدل گیا، سیاہ پڑ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ غیر دیار کے اندر میں اپنے باپ کو حج کے لیے جا رہا تھا نیک کام کے لیے، اور میرے باپ کی چہرہ جو سیاہی میں بدل گیا، یہ کیا ہوا؟ کہا میں رات ہوئی جب سویا اپنے اسی غم کے اندر، پھر کیا ہوا اچانک ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور چہرے سے جب کپڑا ہٹایا ایک شخص آیا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جب پھیرنا ہی تھا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو میں نے آگے بڑھ کے دامن تھاما، کہا خیر دیار کے اندر میری مدد کرنے والے آپ ہے کون؟ کہا کیا تو نہیں جانتا؟ فرمایا تیرا باپ تھا جو مجھ محمد پہ درود پڑھتا تھا، آج اس کا درود پڑھنا کام آ گیا ہے، آج اس کا درود پڑھنا کام آ گیا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو ابو سفیان ثوری سے کہنے لگا بتاؤ اگر میں آج درود نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں؟ آج اگر درود نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مجھ سے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں آپ کی صرف توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا میری امت میں بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو میرے جانے کے بعد، فرمایا قیامت تک کے لیے جو آنے والی امت ہوگی میرے جانے کے بعد وہ ایسی مجھ سے محبت کریں گے، وہ اس بات کی تمنا کریں گے، کیا بولے؟
وہ اس بات کی تمنا کریں گے کاش میں اپنا گھر بار کے بدلے، اپنی اولاد کے بدلے، اپنی جان کے بدلے، اپنے کاروبار کے بدلے، اپنے مال کے بدلے سب کچھ دے دیتا، کاش میں حضور کی زیارت کر لیتا، کاش میں حضور کی زیارت کر لیتا۔ کہا سب کچھ، کہ آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو ساری ساری رات روتے ہیں، جو ساری ساری رات تمنا کرتے ہیں، جو ساری ساری رات درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، صرف اس بات کے لیے کاش وہ رخ مصطفیٰ، وہ کیا کسی نے کہا تھا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ کب سے تاریخ میں ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ وہ کب سے نقاب میں مصطفیٰ یا رسول اللہ اپنا رخ انور دکھا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب آپ مدینے پہنچتے ہیں سرکار کے روزے پہ تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب بھی کلام لکھا کرتا تھا حضور میں روحانی سلام کہتا تھا، آپ کا روحانی جواب آتا تھا، آپ کا روحانی جواب آتا تھا، یا رسول اللہ میں جب بھی سلام بھیجتا تھا اور آپ کا روحانی جواب آتا تھا۔ تو یا رسول اللہ آج میں آپ کے روزہ اقدس پہ آیا، حضور میں آج آپ کے روزے پہ کھڑا ہوں، آج مجھے روحانی جواب نہیں چاہیے حضور، آج آپ کا دست بس مجھے بوسہ چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا حضور کے روزے کے سامنے۔ یار یہ چھوٹی بات ہے، اگر کسی کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ محمد کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا خواب میں شیطان میری مثل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا محمد تو اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ اچھا کہا یا رسول اللہ جب بھی میں روحانی سلام بھیجتا تھا آپ کا جواب آتا تھا، آج حضور میں آپ کے روزے کے سامنے آقا آج میں آپ سے دست بس قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا سوال کر دیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اور جب حضور کے روزے پہ کھڑے تھے نا تو آپ نے یہ کلام لکھا تھا، وہ سوئے لال آزاد پھرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو ایک میں طرز پہ نہ آپ کو سنا دوں، اگر میرا ذہن ہے کہ وہ کیا کہا تھا، وہ سوئے لال آزاد پھرتے ہیں، پڑھ لیجیے، وہ سوئے پھرتے گئے تیرے دن میں بہار پھرتے گئے، وہ سوئے لالا زار پھرتے گئے تیرے دن میں بہار پھرتے گئے تیرے دن میں بہار پھرتے گئے۔ جب حضور کا روحانی جواب دیتے تھے اعلیٰ حضرت تو روحانی سلام آتا تھا، آقا آج میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں حضور، آج میں آپ کے دست بس قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا جب کہا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ اور پھر آخری مقطع جو ہے، آخری جو مقطع جس کے اندر شاعر کا نام ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے ابدال غوث کتب دیکھے، اعلیٰ حضرت روحانی نگاہ سے دیکھا کہ اتنے اتنے بڑے حضور کے روزے کے پاس ہیں، میرا اتنا بڑا مطالبہ ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، میں پھر آپ کو ایک شعر کی صورت میں کہتا، آخری شعر جو آپ نے لکھا وہ کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہا اے رضا جہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں محدث ہے، غوث ہے، ابدال ہے، کتب ہے، ان کے ہوتے ہوئے تو اتنا بڑا حضور سے مطالبہ کر دیا، اور تو کہنا چاہتا ہے یا رسول اللہ پہلا میں روحانی سلام دیتا تھا، روحانی جواب آتا تھا، آقا آج میں آیا ہوں، آج آپ کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا، اور جہاں اس در رسول کے سامنے کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ ذرا سوچے، تصور میں جائے، ذرا تصور میں جائے، آپ کے کہنے پہ آج کا کوئی ایم پی آ سکتا ہے؟ اس کے دروازے پہ چلا جائے، جب کہہ دیا گھر میں آرام کر رہا ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں،
ایک MLA دنیا کا کتا جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے، جب اس کے دروازے پہ تو جائے، دہلیز پہ جائے، جب اس کو کنڈی کھڑکائے، وہ آرام کر رہا ہو اور وہ آ نہ سکے تو مجھے بتائے تعلق ختم نہیں کر دیتے؟ اور اگر حضور کا دربار ہو، اتنی بڑی، جو نبیوں کا سردار ہے، جو رب کا محبوب ہے، پھر آخر میں کیا کہتے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، پڑھ لیجئے، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار۔ یہ بڑی بات ہے کہ حضور کا دربار ہو۔ آنے والا وقت ہوگا، کاش میرے ماں باپ کے بدلے، کاش اولاد کے بدلے، کاش اپنی جان کے بدلے سب چیز نچھاور کر دوں، کاش ایک مرتبہ روح مصطفیٰ کو دیکھ لوں، جلوہ آرا جہاں کو دیکھ لوں، کاش وہ میسر آ جائے۔ یہ حضور کی امت کا اعزاز ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا، میری امت میں ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ بولے میری جماعت ایک اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا جو انہیں رسوا کرے، اور نہ ہی جو ان کی مخالفت کرے، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آئے گا، وہ حالانکہ وہ اس حال پر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوں گے، اللہ ان پر راضی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیں، فرمایا ایک جماعت حق پہ ہوگی، ایک جماعت حق پہ ہوگی، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج لوگوں نے نہ جانے کیا کیا تہمت نہیں لگائی اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، مگر آج ایک ایسا فرقہ ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور خدا کی قسم میں علامات بتاتا ہوں، سمجھ لینا۔ آقا علیہ السلام کہ ایک نواسا، جس کو حضرت امام سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، ان سے پوچھا گیا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کتاب کا نام ہے قول بدی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت قرب قیامت کے نزدیک جس طرح بارشیں نازل ہوتے ہیں، ایسے فتنے نازل ہوں گے، ایسے فتنے نازل ہوں گے، اور حق والا راستہ کون سا ہوگا؟ حق والا ہے توجہ آپ، حق والا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اہل سنت والے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ فرمایا جو اہل سنت والے ہوں گے، تو انہوں نے اور اضافہ کیا کہ حضرت اور بھی دعویٰ کر سکتے ہیں ہم بھی اہل سنت والے۔ پھر فرمایا نشانی میں بتا دیتا ہوں، دیکھ تم لینا، ڈھونڈ تم لینا۔ فرمایا جو کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، وہ حق والا راستہ ہوگا۔ جو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ حق والا راستہ ہوگا۔ تو یاد رکھنا یہ جو ہے کہ فرمایا ایک حق والا ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والے، وہ ہر لحاظ سے لوگوں سے لڑتے ہوں گے، جگڑتے ہوں گے اس حوالے سے کہ نانا غلط بات نہیں کرنی، نانا غلط بیانی نہیں کرنی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جانتا ہے، جو حضور کو یہ جانتا ہے کہ حضور دیوار کے پیچھے جانتے ہیں، میرے آقا کی انگلی میں طاقت اتنی ہے، وہ اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر دیتے۔ میرے حضور علیہ السلام کی دعا میں اتنا اثر ہے، وہ دعا کرتے ہیں کیا سورج واپس نہیں آ جاتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی ہے۔ سنیں، حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے نزدیک صحابہ سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ تمہارے نزدیک سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہی مخلوق جو اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے معصوم ہے، وہ اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں،
وہ मसूम अनिल खता है, उनसे गुनाह सरजद हो सकता है, वो पहले ईमान के पक्के हैं, कामल है। मैं इनके बारे में नहीं पूछ रहा, मुझे और बताओ तुम्हारे नजदीक सबसे अफजल कौन है। सुने, बड़ी तवज्जो तलब बात, इसको जाया ना होने दें। तो कहा या रसूलुल्लाह, फिर नबी सबसे अफजल है? फरमाया नहीं, वो तो मासूम है, गुनाहों से पाक है, उनके पास वही उतरती है, फरिश्ते आते हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मुझे बताओ सबसे अफजल मखलूक कौन सी है। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम। फरमाया नहीं, ये भी नहीं, तुम्हारा मेरे मजलिस में बैठना है, मेरी सोहबत में बैठना है। तुम लोगों ने मुझे देखा है, तुम लोगों ने मेरे मौजज़ात देखे, तुम लोगों ने सूरज को वापस आते हुए देखा है, तुम लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे। जरा तवज्जो है मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं। फरमाया तुम कैसे हो सकते हो, तुम लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे कि आज सितारा टूट जाए, हम कहते नहीं कि क़यामत आ गई। वो कैसा मंजर था, हजूर उंगली से इशारा कर रहे हैं, चांद 2 टुकड़े हो रहा है, हजूर दुआ कर रहे हैं, सूरज है वापस असर के वक्त आ रहा है। फरमाया तुम कैसे हो सकते हो, तुम लोगों ने इंसानी शक्ल में जिब्राइल को मेरे पास आते हुए देखा है, तुम कैसे हो सकते हो। फरमाया या रसूलल्लाह आप बता दीजिए कि सबसे अफजल कौन कौन है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुने आके, मैं तवज्जो चाहता हूं। फरमाया कि मुझे सारी मखलूक प्यारी है, मगर ईमान वाली वो कौम है जो मेरे बाद में आने वाली है, जो मेरे बाद में आने वाली है। सहाबा, उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं होगा मगर फिर भी मेरा कलमा पढ़ते होंगे, उन लोगों ने मेरा नाम सुना होगा, नाम सुनते ही अपनी जानों के नजराने पेश करने लगेंगे। फरमाया वो इतनी मोहब्बत करने वाले होंगे। याद रखना, जो फरिश्ते हैं वो मासूम अनिल खता है, वो अल्लाह की बारगाह में रहने वाले हैं, और जो नबी है वो नबियों में सबसे अफजल मोहम्मद अरबी है। फरमाया मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह के फरिश्ते उनके पास वही लेके आते हैं। सहाबा तुम्हारी बात नहीं करता, तुम्हारे पास तो ईमान का मुकम्मल होना है, मैं तो उनके बात कर रहा हूं कि जिनके पास ईमान कामिल कम होगा मगर उनके बावजूद भी उनके पास ईमान की दौलत सबसे पक्की होगी, ईमान की दौलत सबसे मजबूत होगा। मुझे बताओ तो सही, इस गे गुजरे दौर के अंदर, इस फितरा पर दौर के अंदर वो सहाबा कि जिन्होंने हजूर को देखा, मुस्तफा लजपाल करीम आका को देखा और अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी औलादें पेश की, अपने माँ बाप पेश किए, अपने घर बार को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, ऐशो इशरत को छोड़ा। फरमाया सहाबा तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो है अफजल, तुमसे मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुर्बे कयामत का नजदीक होगा, मगर वो फितनों का दौर होगा, वो ऐसा दौर होगा उनके पास इतना मामला नहीं होगा कि ईमान मुकम्मल हो, मगर उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरा नाम सुनते ही अपनी गर्दनें पेश फरमा देंगे, अपने जानों के नजराने पेश फरमा देंगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। तो याद रखना, आका अलैहिस्सलाम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, यहां अफजलियत की बात है, तो क्या कैसे खुशकिस्मत है। और सुने हदीस पाक है, फरमाया अबू इमामा आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाया हुजूर ने फरमाया खुशखबरी हो उस पे कि जिसने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ लिया। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जिसने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ लिया। फरमाया सहाबा उनको 7 बार मुबारक हो, मुझे देखा भी नहीं होगा, मेरा कलमा पढ़ा होगा। 7 बार उनके लिए खुशखबरी होगी, उनके लिए बरकतें होगी, उनके लिए रहमतें होगी। कैसी खुशकिस्मती है। अगरचे आज हमारा हुरिया सुन्नत वाला नहीं है, अगरचे आज हम 5 नमाजें नहीं पढ़ते, पढ़नी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं, हुलिया सुन्नत वाला होना चाहिए। अगरचे हमारे पास आमाल ऐसे नहीं है कि कल अल्लाह के हुजूर दिखा सके, मगर खुदा की इज्जत की कसम है, जब मुस्तफा की इज्जत की बारी आती है, ना हम घर देखते हैं ना औलाद देखते हैं, सब कुछ मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर देते हैं। हम ये देखते हैं मुस्तफा की जात सबसे आला है। वो कहा था ना आला हजरत ने, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो इसलिए फरमाया जो सबसे आला उम्मत है वो कौन सी है, बोले वो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत है। और दूसरी हजरत बहज़ा इब्न हकीम, ये एक ताबी है,
وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اخرجت امت للناس، فرمایا بہترین امت ہو اور تم 70 امتیں پورے کرو گے۔ کتنے؟ سب بولے 70 امتیں پوری کرو گے، اور تم اللہ پر اور اس کے رسول پر سب سے زیادہ ایمان لانے والے ہو اور اس کی ذات پہ بھی اپنی جان قربان کرنے والے ہو۔ یاد رکھنا یہ بہزہ ابن حکیم یہ کتابی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے جو حضور کے صحابی ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں بڑی بڑی امتیں ہیں اور وہ گزر گئے، بڑی بڑی امتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دنیا میں آئے اور ان کا امت سے توجہ ہٹا کے 40 دن کے لیے اعتکاف کے لیے چلے جانا، کتنے دن؟ 40 دن اعتکاف کے لیے چلے جانا، اور اپنی امت کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دینا، اور جب 40ویں دن کے بعد واپس پلٹنا، دیکھنا کیا تھا، ان کی امت گمراہ ہو چکی تھی، ان کی امت گمراہ ہو چکی تھی، ان کو ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، یہ ماجرا دیکھا اور بھائی کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو نے یہ کیا کیا؟ کہا اگر میں ان کو سمجھاتا، ان کی طرف لپکتا تو انہوں نے فتنے میں مبتلا ہو جانا تھا۔ میں نے کہا چلو حضرت موسیٰ واپس پلٹیں گے تو پھر ان کو اس طرف توجہ دلائیں گے۔ میں آپ کی ساری توجہ چاہتا ہوں، آج اس امت کے اوپر ہر بار کے اوپر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ کیا؟ شرک کے فتوے۔ اگر کوئی بھی کام کرے تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، یہ برملا آپ نے سنا، یہ کوئی کام کیا یہ کیا ہو گیا؟ حالانکہ شرک کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو قبروں کو جا کے سجدہ کرتا ہے یہ بھی شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی قبر انور پر اس بات شعر کو لکھا ہوا ہے، اگر تم نے میرے روزے پہ آنا ہے تو کم از کم دور ہی کھڑے ہو گے، قریب نہیں، وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا فرماؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک نسخہ بتایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توجہ ہٹنا اور امت کیا ہوگی؟ بولیں گمراہ ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت گمراہ ہو سکتی نہیں ہے، شرک میں ہو سکتے نہیں مبتلا۔ آج تو شرک کے بڑھ بڑھ کے لوٹے مارے جاتے، فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تیری بات میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے قسم کھائی ہے، فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا توجہ ہٹنا، امت گمراہ ہو گئی، اور فرمایا میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، قبر انور میں بھی ہوں گا، مگر میری توجہ میری امت پہ رہے گی، تو لہٰذا میرے جانے کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات دیکھیں، سب سے افضل کون ہے نبیوں میں؟ رسول اللہ، بولے آقا علیہ السلام، سارے بولے کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اور ان کے بعد امتوں میں سے سب سے افضل کون امت ہے؟ حضور علیہ السلام کی امت، جو آپ اور میں، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، سارے ایسے ہی سارے صحابہ میں جو دوسرے نبی گزرے ہیں ان کے مقابلے میں حضور کے صحابی سب سے افضل ہے، حضور کے صحابی سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے جو نبی گزرے ان کے گھرانوں میں سے سب سے گھرانہ افضل کون گھرانہ ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، جو حسن اور حسین کا ہے۔ اور جب ایک پادری نے جب مناظرہ کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت علی اور سیدہ خاتون جنت ساتھ ہے۔ اور جب یہ چہرے چمکتے دمکتے وہ اس نجرانی عیسائی کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں دعا کروں میرے پیچھے آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ اچھا، جس نے مباہلہ کیا تھا، مباہلہ یہ ہوتا ہے، مناظرہ اور ہے، مباہلہ اور ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے اگر میں جھوٹا میری رہتی دنیا تک نسل نام و نشان ختم، اللہ کے حضور دعا کریں گے، اگر وہ جھوٹا اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مباہلہ کر لیتے آپ سچے ہم سچے،
حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانے کو لیا، اہل بیت کو لیا، امام حسن کو لیا، حسین کو لیا، اور حضرت علی سیدہ خاتون جنت ہے۔ اچھا، یہ جب گھرانہ حضور کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، جب دور سے بڑے عیسائی نے دیکھا یہ چہرے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے، کہا اے عیسائیوں، تم لوگوں نے مباہلہ کیا، میں بھی آ گیا، مگر میری بات مانو، یہاں سے کھسک لو۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ کے حضور یہ دعا کرے یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا کے اس جگہ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو عیسائیت کا نام و نشان باقی رہے، میری بات مانو، کھسک سکتے ہو کھسک لو۔ اگر تم نے مباہلہ کر لیا تو رہتی دنیا تک، قیامت تک عیسائیت کا نام نشان مٹ جائے گا، یہاں واضح وجود میں نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گی عیسائیت۔ میں چاہتا ہوں جان بھی بچا لو اور عیسائیت کا دھرم بھی رہ جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، محدث نے فرمایا، جب تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے اور جب تمہاری قبولیت، جو دعا کی قبولیت ہے وہ ختم ہو جائے، تمہیں کچھ نظر نہ آئے، تو کہا اہل بیت کا صدقہ دو، اللہ تعالیٰ ساریاں مشکلات دور فرما دیتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا دوسری بات، فرمایا جیسے تمام بستیاں جہاں نبی پیدا ہوئے ہیں وہ افضل ہے، ایسے ہی ساری بستیوں سے افضل مصطفیٰ کا شہر مدینہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر حضور کا مدینہ افضل ہے تو ہم جنت کی ریٹ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ بولیں۔ فرمایا جیسے تمام بستیاں افضل ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کا شہر مدینہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا وہ اسی موضوع پہ ہوگا۔ جیسے تمام بستیاں افضل ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی بستی افضل ہے۔ بعض نے کہا مدینہ، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بڑے دلائل دیے اور دلائلوں میں وزن بھی تھا۔ اچھا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکنا چاہتا ہوں۔ بعض نے کہا یار تم مدینہ مدینہ لگاتے ہو، جنت نہیں افضل؟ ہم نے کہا جنت اپنی جگہ وہ بھی افضل ہے، مگر یاد رکھنا اس وقت جنت سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ مدینہ۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ عجیب بات کر دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ اچھا، میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جنت سے بھی افضل کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ اگر آپ طواف کیا حضور نے، اگر نہ کیا تو آپ طواف کرتے؟ بولیں نہیں کرنا تھا۔ اگر حضور علیہ السلام نمازیں نہ پڑھتے آپ نے پڑھنی تھی، اگر حضور روزے نہ رکھتے آپ نے روزے رکھنے تھے۔ یہ جتنا بھی دم بدم ہے یہ روزے ملے کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے صدقے۔ یہ طواف ملا کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے صدقے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگتے، رک جاتے ہیں اور دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا، اگر میرے حضور نے نہ چوما تھا۔ نسبت کس کی طرف کی؟ مصطفیٰ کی طرف۔ فرمایا اگر طواف کرتے نہ کرتے حضور ہم نے کرنا تھا؟ نہیں کرنا۔ اگر صفا مروہ پہ حضور نہ دوڑتے ہم نے دوڑنا تھا؟ نہیں دوڑنا تھا۔ حجر اسود کو حضور نہ چومتے ہم نے چومنا تھا؟ نہیں چومنا تھا۔ ایسے ہی کہ جیسے ساری بستیوں سے افضل مدینہ افضل ہے، اور اسی جیسے حضور علیہ السلام تشریف فرمائے وہ جنت سے بھی افضل ہے، پھر ہم بعد میں جنت کے کیوں طالب ہے؟ اس لیے جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، مصطفیٰ مدینے میں آ گئے مدینہ افضل ہو گیا، جب حضور حشر کے دن چلے جائیں گے حشر کا دن سب سے افضل ہو جائے گا، جب حضور جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت سب سے افضل ہو جائے گی۔ وہ کیا کہا تھا؟ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو صاحب ہمارے لیے یہی اعزاز کی بات ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ امت میں سے ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کی فضیلت کے حوالے سے آخری حدیث ہم حضرت جابر اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی گئی۔ کتنی بولے؟ سارے بولے کتنی؟ مجھے 5 چیزیں عطا کی، اس سے پہلے یہ 5 چیزیں کسی نبی کو دی نہیں اللہ نے، جو مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی۔ کتنی بولے؟ 5 چیزیں۔ فرمایا سب سے پہلے میں اگر 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں، 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔
اللہ ان کے دلوں میں میرا روب ڈال دیتا ہے. اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا. اور فرمایا دوسری، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنا دیا ہے. میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو، بولے ذرا، پاک بنا دیا ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اگر وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے اور بت پرست تھے، ان کی عبادت گاہ کی ایک جگہ حد ہوتی تھی، معین ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے صرف وہی عبادت کرنی ہے. عیسائی لوگ گرجا گھر جاتے تھے، یہودی لوگ کلیسا معبد جاتے تھے. اس کے علاوہ ان کو کہیں بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ ہمیں اعزاز عطا فرمایا. تم سفر میں ہو، اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری وہی نماز قبول فرما لے گا. تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسجد کا تمہیں مل گیا ہے تو آپ مسجد میں آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھروں میں نماز پڑھے. اس کی بھی حدیث سن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میرے پاس نوجوانوں کا گروہ ہوتا جو شخص گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. کیا مسجد اس لیے بنائی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھے؟ یہ حکم اس لیے ہے اگر مسجد قریب نہیں ہے، تم سفر میں ہو، نماز وہی پڑھ لو. اور شریعت نے ہمیں کتنا ایک سونا سلوک دیا ہے. اگر آپ ٹرین پہ بیٹھے ہو، گاڑی پہ بیٹھے ہو اور گاڑی مڑ نہیں سکتی اور تمہارا رخ اس طرف ہے، فرمایا تمہارا رخ جدھر بھی ہے، تم وضو میں ہو، وضو کر کے نماز پڑھ لو. اگر پانی میسر نہیں ہے، پاس میں مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول فرما دے گا. یہ کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ کس کے صدقے ہیں؟ بولے حضور کے صدقے. کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. تو آپ سنیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مدد میری یہ کی ہے، میرے آنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرے لیے پاک بنا دیا. اور تیسری بات فرمایا میری امت کے آدمی کو جس جگہ نماز کا وقت آئے پڑھ لے، اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. کیا مال غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جب دشمن سے لڑا جاتا ہے، جو مال وہاں چھوڑ جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. کیا؟ مال غنیمت. امتوں کے اندر یہ چیزیں جائز تھی. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر، میں نے ابو بصیر کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے لڑائی ہوتی، وہ اہل مکہ والے مسلمانوں قافلہ لوٹ لیتے، مال چھین لیتے. اور جب مسلمان کا داؤ لگتا، ان سے مال مسروقہ چھین لیتے. وہ مال غنیمت ہوتا. جو جنگ کے درمیان جو مال چھوڑ جاتے اس کو مال غنیمت کہتے. مگر بنی اسرائیل کے اندر جو مال بچ جاتا، فرمایا وہی کا وہی پڑا رہتا. اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مال اٹھا کے گھر تک لے آئے. یہ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے کہ جو جنگ کے درمیان جو مال بچ جاتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے، وہ تم لے آؤ. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کا چہرہ تکے. یہ سب اعزاز عطا فرمایا محمد آپ کے صدقے دیا ہے. ہم نے یہ آپ کے صدقے عطا فرمایا. اور نمبر 5 فرمایا اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی. کیا؟ شفاعت دی ہے. بلا سوفا یہ ہوتی کا رب کا فتردہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور نمبر 5 فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنایا. کیا؟ بولے ذرا، پوری کائنات کے لیے نبی بنایا. اچھا، جو بنی اسرائیل کے تھے یا دوسرے نبی تھے، وہ ایک خاص قبیلے کی طرف ہوتے تھے، ایک خاص قبیلے کی طرف جاتے تھے. وہ نبی ہوتے تھے، علاقے کے نبی ہوتے تھے اور ایک شہر کے نبی ہوتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا. فرمایا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے. جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے. تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور نہیں جانتے تھے؟ بولے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی، ہوائیں حکم مانتی تھی. انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی خزانے ان کو عطا فرمایا. آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پہ. پرندے ان کا حکم مانتے تھے. بولے ذرا میری طرف دیکھیں. پرندے ان کا حکم مانتے تھے؟ مانتے تھے.
اور حشرات الارض ان کا حکم مانتے تھے، بولی سمجھتے تھے، بولے سمجھتے تھے، ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی. مگر آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا، چاند کو حکم دیا؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی. جہاں تک دنیا مار سے وجود میں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں تک کیا تھی؟ بادشاہی تھی. جنات آپ کا حکم مانتے تھے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے قانون قدرت ہی بدل دیا. فرمایا محبوب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی صرف دنیا تک تھی. ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ میں یہ نکتہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ شاید آپ سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دنیا تک دی تھی. کیا؟ دنیا تک دی تھی. ان کا صرف دنیا تک تھا. فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو بادشاہی دی صرف دنیا تک نہیں، آسمانوں کو بھی ہم نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی. ہم نے آپ کو آسمانوں کی بادشاہی عطا فرمائی. محبوب یہاں تک نہیں، نہ صرف آسمانوں کی، محبوب ہم نے آپ کو جنت کی بادشاہی عطا فرمائی ہے. اور یا جس کا گھرانہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور جس کا گھرانہ، جس کی عورتیں سیدہ خاتون جنت جنتی نوجوانوں کی سردار ہو، پھر اس محمد عربی کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہمارے نبی کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کا یہ عالم ہے. صرف حضور کی حکومت دنیا پہ نہیں تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا بھی جانتی تھی. میرے حضور علیہ السلام کو چاند بھی جانتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور کیا چیز ہے، کھجور کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ آپ کھجور سے بات کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں گا جناب میں نے رات کو کھجور سے بات کی، آپ کہیں گے جناب آپ سٹیا تو نہیں کی، بیوقوف تو نہیں ہوئی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. اور خدا کی قسم ہے وہ بدھو آئے نا حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ کھجور آپ کی جوڑی میں آ جائے میں کلمہ پڑھ دوں گا. کہا پکی بات ہے حضور، پکی بات ہے. آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا آ جا. وہ جولی میں آگی نہیں کھجور. اور اچھا وہ معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں، جو معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں صحابہ میں بانٹی جا سکتی تھی. صحابہ قیامت تک کے لیے فخر کر سکتے تھے حضور کے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں ہم نے کھائی ہے. یہ تھوڑی اعزاز کی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کام بھی ہو گیا ہے. اے کھجور جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا. میرے نبی توڑنا نہیں جانتے، میرے نبی جوڑنا بھی جانتے ہیں. وہ یار اونٹ تھا، باولا ہو گیا تھا، کاٹتا تھا. دو اونٹ تھے. حضور علیہ السلام فرمایا کیا ہوا؟ حضور یہ اونٹ کاٹتا ہے، باولا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازے کو کھولو. حضور کاٹے گا. فرمایا دروازے کو کھولو. جب کھولا گیا وہ دور سے دوڑتا ہوا آیا. جب حضور کو دیکھا مصطفیٰ کے قدموں میں گر پڑا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر پڑا. جب حضور علیہ السلام کا یہ صحابہ نے منظر دیکھا، یا رسول اللہ یہ جانتا ہے؟ فرمایا پوری کائنات کی کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو محمد عربی کو جانتی نہ ہو. اگر آج کا ملا نہ جانے یہ اس کا عقیدہ، جانور مصطفیٰ کو جانتے تھے. یار دیکھ تو صحیح، دماغ کے زنگ دیکھو، حالت دیکھو، بغض دیکھو. آج کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اور دیوار کو چھوڑ وہ تو چاند کو قدموں میں بلا رہے ہیں. دیوار کو چھوڑ وہ تو کھجوروں کو قدموں میں بلا رہے ہیں. ارے دیوار کو چھوڑ وہ تو درختوں کو قدموں میں بلا رہے ہیں. اللہ نے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا. آج تک تمہیں حضور کی عظمت کا پتہ ہی نہیں چلا. آج تک تم حضور کی عظمت کے حوالے سے کیڑے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی. حضور نے نبی کو وہ عطا فرمایا جو کسی کو عطا فرمائی نہیں ہے. میرے نبی کہتے ہیں اللہ نے یہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہے. کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ مجھے عطا فرمایا. کیا؟ لفظ سنے اور سرور لے. اللہ نے یہ مجھے دی ہے. کیا بولے؟ اللہ نے یہ مجھے دی. آپ اگر کسی فخر سے کہیں، کوئی آپ کے گھر وزیر اعظم آ جائے، جناب تصویر کھچائے، وہ آپ کو انعام دے دے، آپ کہیں اس نے مجھے دیا ہے، اس نے مجھے دیا ہے. اور جو محمد کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ کتنا بڑا اعزاز ہے، وہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو شفاعت بھی دی گئی ہے. اور شفاعت کیا ہے؟ جتنے بھی نیک ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور حضور نے فرمایا اے اللہ جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ مجھے دے دے، جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ مجھے دے دے. میں کہتا حضور تو حضور ہے. آقا علیہ السلام نے شفاعت کا حق تو ویسے کرنے کو بھی دیا ہے.
اور ویسے کرنے کو بھی دی. ارے یہ جملہ سننا، کون کہتا ہے کہ حضور کے اختیار میں نہیں ہے توجہ بولو ذرا سبحان اللہ. ذرا 1-2 منٹ کے اندر میں گفتگو سمیٹ لوں، ذرا گج وج کے بول ذرا سبحان اللہ. ذرا اچھا اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار ہی نہیں ہے. اگر حضور کو اختیار نہیں تھا تو مصطفیٰ نے اپنا جبہ اتار کے ویسے کرنے کو کیوں دیا؟ کیا عمر نہیں تھے؟ کیا ابو بکر نہیں تھے؟ اور بتایا یہ کبھی کبھی اپنے حال پہ اپنے سے اوپر نہیں، اپنے چھوٹوں پہ بھی کبھی مہربانی کر دینی چاہیے. کبھی چھوٹوں پہ مہربانی کر دینی چاہیے. حضرت علی حضرت عمر سے کہا یہ جبہ لو جاؤ ویسے کرنے کے پاس. حضور اتنی محبت کرتا آتا کیوں نہیں؟ فرمایا ماں بوڑھی ہے، اس کے خدمت کے لیے اس کو روکے ہوئے ہیں. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. کہا عبداللہ تو ہے، وہ بتائے جو آپ کی ماں نے رکھا ہے. حضرت علی تھے نا سامنے، کسی اور سے بات کرنے والے تھوڑی تھے. تو میں آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. کہا عبداللہ میرا بھی ہے، آپ وہ بتائے جو آپ کی ماں نے رکھا ہے. کیا وہ ویسے کرنی ہے؟ ہاتھ دیکھا وہ برس کا نشان نہیں تھا، مگر حضور نے کہا وہ سفید نشان مگر برس کا نہیں ہوگا. اچھا وہ جبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جبے کی طاقت جانتے ہو کتنی ہے؟ بتاؤں ایک چھوٹی سی بات. جبے کی طاقت اتنی ہے، سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے وصال شریف کے بعد اگر کوئی مدینے میں بیمار ہو جاتا، اگر مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی جو حضور کے تن مبارک پہ کپڑا تھا اس کی طاقت کا عالم سن لے. فرمایا اما عائشہ فرماتی حضور کے جانے کے بعد مدینے کے اندر جس کو لا علاج قرار دیتے، جس کو لا علاج قرار دیتے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں، فرمایا وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاتا. اور جب حضور کی چوکھٹ پہ آتا، اما عائشہ فرماتی حضور کے وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جسے کف کہتے ہیں، وہ پانی میں بھگوتے، اس کو نکال دی، وہ نچوڑتے اور نچوڑ کے وہ پانی بیمار کو پلاتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا. اللہ شفا عطا فرما. میرے مصطفیٰ کے وجود سے اتنی رحمتیں اتنی برکتیں نکلتی کہ جو کپڑا حضور کے ساتھ لگ جاتا وہ بھی بڑا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو جاتا. وہ کپڑا وہ چیز وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو جاتی. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کرتا مبارک یہ جبہ جاؤ اویس کو دو اور اس کو پہنو. اور پہنایا گیا، اور جب پہنایا گیا آپ نے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھا، کہا اے اللہ حضور کی امت کو بخش دے، اے اللہ حضور کی امت کو بخش دے. پیچھے سے آواز پڑی آ جائے، اور حضرت اویس حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جب سر انور اٹھا لیا. اور روایات میں آتا ہے، ایک تو روایت میں جبہ پہنا تھا، ایک روایات میں آتا ہے آپ نے جبہ نہیں پہنا تھا، آپ نے اللہ کے حضور سجدے میں دعا کی تھی اللہ تیرے محبوب کا جبہ اتنی دیر تک نہیں پہنوں گا جب تک حضور کی آدھی امت بغیر حساب بخش نہیں دیتا، جب تک حضور کی آدھی امت بغیر حساب کتاب بخش نہیں دیتا. خدا کی قسم ہے حضور سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے، ان ایرو غیروں پہ نہ جائے، ان ایرو غیروں پہ نہ جائے. اللہ نے یہ دنیا فقط حضور کے لیے بنائی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، ایسے لاڈ سے بھلا کوئی کس کو بلاتا ہے جتنے لاڈ سے اللہ اپنے محبوب محمد کو بلاتا ہے. کبھی حسن کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی دندان مبارک کی قسمیں کھاتا ہے. اس کو دند کتنے پیارے لگتے ہوئے، تیرے دند ایسے ہیں کہ جیسے نہ کیے صبح اٹھو تو بدبو ہے، پاس کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. خدا کی قسم ہے میرے نبی کا یہ کمال تھا، جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تیرے میرے سے بدبو آتی تھی، مصطفیٰ سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، حضور سے خوشبو کے حلے آتے تھے. تو خدا را حضور سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے، حضور کی سنت سے پیار کرے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. وقت اوپر ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں. باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.